السلام علیکم پیارے بچوں، آج جس کہانی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ گلگت بلتستان کی لوک کہانیاں جو کہ سید عالم استوری نے ترتیب دی ہیں، اس میں سے کہانی ترکھان چندن آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں بلتستان کی شگر نامی وادی میں ایک نہایت ہی عقل مند ترکھان رہتا تھا جو کندہ کاری، بیچی کاری اور دیگر چوب کاری کے فن میں انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ اس کا نام چندن تھا۔ اس کی ایک بیٹے کے سوا اور کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ عموماً تعمیرات کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا اور اس کے گھر کی دیکھ بھال اور بیٹے کی پرورش اس کی بیوی کیا کرتی تھی۔ چندن کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کی ماں مر گئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کام کے لیے جانا مشکل ہو گیا کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد گھر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ تھا۔ صرف بیٹا تھا جو کام کرنے کا عادی نہ تھا۔ ادھر لداخ کے راجا کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہا تھا کہ اس کے محل کی تعمیر کے لیے چندن جلد از جلد پہنچ جائے۔ چنانچہ چندن نے لداخ جانے سے پہلے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ کچھ روز گزرنے کے بعد چندن نے بہو سے کہا، صبح میں اور تمہارے میاں لداخ کی طرف سفر پر جا رہے ہیں، تم ہمارے لیے سامان کی تیاری کر لو۔ بہو نے ایک تھیلے میں ترکھان کے اوزار اور دوسری تھیلی میں چند روٹیاں ڈال کر سامان باندھ لیا۔ صبح سویرے باپ بیٹا سفر پر روانہ ہو گئے۔ سامان پیٹھ پر اٹھائے چلتے چلتے وہ دونوں ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اس جگہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے تو چکر لگانے پڑتے تھے۔ اس میں 9 موڑ تھے۔ پہلا موڑ عبور کیا تو چندن نے بیٹے سے کہا، درہ عبور کرنے کا بندوبست کرو۔ بیٹے نے تھیلی میں سے روٹیاں نکال لی اور دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی۔ دوسرے موڑ پر پہنچے تو باپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ بیٹے نے کہا، 2 ہی روٹیاں تھیلی میں تھی جو ہم نے کھا لی ہیں، اب اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ باپ نے کہا، اتنے لمبے سفر کے لیے صرف 2 روٹیاں تھیلی میں ڈالی تھی؟ یہ بیوقوف لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس گھر پہنچنے پر چندن نے بہو کو طلاق دلوائی اور کسی اور لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ اس بہو کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس طرح چندن نے 10 لڑکیوں کو بہو بنایا اور یکے بعد دیگرے سب کو طلاق دلواتا گیا۔ اب چندن نے فیصلہ کیا کہ جب تک ایک عقل مند بہو کا بندوبست نہیں ہوتا لداخ کا سفر ملتوی رکھا جائے گا۔ چندن اب بہو کی تلاش میں خود نکل کھڑا ہوا۔ دن بھر چلنے کے بعد وہ کسی گاؤں کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا 3 لڑکیاں اون دھن رہی ہیں۔ چندن نے لڑکیوں سے پوچھا کہ میں بہت دور سے یہاں تک پیدل چل کر آیا ہوں، تم بتاؤ کہ میں نے ادھر سے ادھر تک کتنے قدم اٹھائے ہوں گے؟ یہ سن کر 2 لڑکیوں کو سخت غصہ آیا اور کہا، ہم تمہارے قدم تھوڑے گنتے رہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور بیہودہ سوال پوچھتا ہے؟ لیکن تیسری نے چندن سے کہا، تم ادھر سے یہاں تک نظریں ہم پر جما کر آئے ہو، اب تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں پہنچنے تک ہم نے اون پر کتنی بار ضرب لگائی ہے؟ چندن لڑکی کی بات سن کر اس کی دانائی سے متاثر ہوا اور اس کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیا اور اپنے لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر لی۔ شادی کے چند روز بعد چندن نے پھر لداخ جانے کا ارادہ کیا اور بہو کو سامان سفر تیار کرنے کے لیے کہا۔ رات کو بہو نے اپنے شوہر سے پوچھا، تم اتنی ساری بیویوں کو کس وجہ سے طلاق دیتے رہے ہو؟ لڑکے نے اس سے سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ جب تمہارا باپ تم سے کہے کہ بیٹا
چڑھائی چڑھنے کا بندوبست کرو تو تم اسے پہلے 1-2 موڑ پر روٹی اور خوبانی کا خستہ وغیرہ کھلا دینا، پھر جب وہ دوبارہ تم سے ایسے ہی کہے تو تم شور مچاتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کی طرف دوڑو کہ چیتا آ گیا ہے۔ باپ بھی یہ سن کر دوڑ کر وہ چڑھائی عبور کرے گا اور آئندہ پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری صبح کو باپ بیٹا سفر پر روانہ ہو گئے۔ بیٹے نے پہلے موڑ پر باپ کو روٹی کھلائی اور دوسرے موڑ پر خوبانی کا خستہ کھانے کو دیا۔ تیسرے موڑ پر پہنچتے ہی باپ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بیٹے نے شور مچا کر اوپر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کل 9 موڑ تھے، 2 گزر چکے تھے۔ باپ نے وہ شور سن کر بیٹے کے پیچھے 2 موڑ اور دوڑ کر طے کر لیے۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑے جا رہا تھا۔ چندن وہیں پر ٹھہرا اور لڑکے کو آواز دے کر بلوایا، پھر کہا واپس چلو، اس بہو کی شیطانی کا پتہ چل گیا، لہٰذا گھر پہنچتے ہی اسے طلاق دلوا کر فارغ کر دیا۔ کچھ دن اس نے اسے فکر میں گزارے کہ اسے ایک عقلمند بہو کیوں کر مل سکتی ہے۔ پھر ایک روز عقلمند بہو کی تلاش میں دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو اس راستے پر سفر کر رہا تھا۔ چندن اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ شخص جوتا پہنے چل رہا تھا اور چندن جوتے ہاتھ میں لیے ننگے پاؤں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر جانے کے بعد وہ ایک ندی پر پہنچ گیا۔ اب ندی کو عبور کرنا تھا۔ چندن نے جوتے پہن لیے اور اس آدمی نے اپنے جوتے اتار لیے۔ اس شخص نے سوچا کہ چندن پاگل ہے۔ کچھ دیر اور ساتھ چلنے کے بعد دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا۔ دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ چندن کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی اور پھر چلنے لگے۔ راستہ بھر چندن یہ کہتا ہوا چلتا رہا، ایک روٹی میں نے خود کھائی، دوسری روٹی پانی میں پھینک دی۔ اس شخص کو یہ سن کر سخت غصہ آیا کہ کتنا کنجوس آدمی ہے، میں نے ایک ہی روٹی ہی کھائی تھی، وہ اس کو بار بار دہرا رہا ہے۔ لیکن وہ چندن سے کچھ پوچھے بغیر چلتا رہا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا چند لوگ ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ چندن نے پوچھا، یہ لاش نئی ہے کہ پرانی؟ ساتھی کو سخت غصہ آیا اور برہم ہو کر کہا، آج کوئی مرا ہوگا جسے یہ لوگ دفنانے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی لاش پرانی بھی ہوتی ہے؟ ساتھی کو اب یقین ہو گیا کہ چندن ضرور پاگل ہے، کیونکہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ کچھ دیر جانے کے بعد وہ دونوں ایک مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان کی چھت کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ دھواں دیکھ کر چندن نے پوچھا، ارے بھائی، یہ گرم دھواں ہے یا ٹھنڈا؟ ساتھی نے اس بےہودہ سی بات پر جل کر کہا، دھواں گرم ہی ہوتا ہے۔ چندن خاموش ہو گیا۔ دونوں چلتے رہے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھیت میں مصروف ہے۔ چندن نے ساتھی سے پوچھا، اے بھائی، یہ آدمی کھا کر کاشت کر رہا ہے کہ کھانے کے لیے؟ ساتھی اب چندن سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے مجبوراً جواب دیا، فصل کھانے ہی کے لیے کاشت کی جاتی ہے۔ اتنے میں چندن کے ساتھی کا گھر قریب آ گیا۔ رات ہو رہی تھی۔ وہ آدمی گھر جانے لگا تو چندن نے اسے کہا، میں سامنے والی عبادت خانے میں رات گزاروں گا، تم اگر جاؤ، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار تم کھانس لو۔ اس شخص نے ناراض ہو کر چندن سے جان چھڑانے کے لیے 3 بار کھانسنا شروع کیا۔ اتفاق سے اس شخص کی بیٹی سین میں نہا رہی تھی۔ کھانسنے کی آواز سن کر جھٹ کپڑے پہن لیے۔ اتنے میں باپ اندر داخل ہو گیا۔ جب بیٹی نے باپ کو کچھ افسردہ پایا تو اس نے پوچھا کہ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ باپ نے کہا، اور تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، صرف اتنا ہوا، صبح سویرے ہی ایک پاگل آدمی میرا ہم سفر بن گیا اور راستہ بھر پاگلوں کی سی باتیں اور حرکتیں مجھے پریشان کرتا آیا۔ اتنا کہنے کے بعد باپ نے بیٹی کو چندن کی ساری باتیں سنا دی۔ سارا قصہ سننے کے بعد بیٹی کہنے لگی کہ وہ شخص پاگل نہیں بلکہ بہت ہی عقل مند ہے، اس کی ساری باتیں حکمت سے بری ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے پانی میں جوتے پہن لیے۔ خشکی پر ننگے پاؤں چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ راستہ اور راستے میں موجود ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے ننگے پاؤں چلنے میں کوئی نقصان نہیں۔ لیکن پانی میں چونکہ راستہ صاف نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے کوئی چیز چبھ جائے، آبی کیڑی مکوڑوں کے کاٹنے اور پھسل کر گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے، اس لیے اس شخص نے پانی میں جوتے پہن لیے تھے۔ دوسری بات کہ وہ شخص بار بار یہ کہتا رہا، ایک روٹی میں نے خود کھا لی
اور دوسری دریا میں پھینک دی۔ یہ بھی اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ آپ نے جو مفہوم سمجھ لیا ہے وہ درست نہیں۔ وہ آپ کی کھائی ہوئی روٹی کا ذکر نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ جو روٹی اس نے خود کھا لی وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کام آئی، اس لیے یہ روٹی بیکار تھی، جبکہ جو روٹی اس نے آپ کو کھلائی وہ اس کے لیے اجر کا سبب بن گئی۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر باپ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، پھر بتاؤ پرانی لاش اور نئی لاش سے کیا مراد ہے؟ بیٹی کہنے لگی، پرانی لاش سے مراد غریب اور نادار شخص ہے جس کا دنیا میں پرسان حال نہیں ہوتا، وہ بیمار ہو یا صحت مند، سفر میں ہو یا حضر میں، گمنام ہی ہوتا ہے۔ وہ مہینوں فاقے کرے کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے غریب آدمی زندہ رہ کر بھی چلتی پھرتی لاش ہی ہوتی ہے۔ جب یہ مر جاتا ہے تو بس دفنانے کی رسم عمل میں آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک پرانی لاش ہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں امیر آدمی کے پاس چہل پہل رہتی ہے، اس کے ارد گرد نوکر چاکر ہوتے ہیں، شان و شوکت ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو اسے نکالنے کے لیے بیسو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ نئی لاش بن جاتا ہے۔ باپ نے کہا، تم خواہ مخواہ اس کی باتوں کی تعویل کرتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، گرم دھواں اور ٹھنڈا دھواں والی بات کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی نے کہا، امیر گھرانوں کے چولہوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ گرم دھواں ہوتا ہے، کیونکہ ان چولہوں پر قسم قسم کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے چولہوں میں صرف تاپنے کے لیے لکڑی جل رہی ہوتی ہے، لیکن ان پر پکتا کچھ نہیں۔ یہ دھواں ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے۔ یہ سن کر باپ کو بھی اس آدمی سے عقیدت ہونے لگی۔ باپ نے اس کی کھا کر کاشت کرنے یا کھانے کے لیے کاشت کرنے والی بات کی تعویل پوچھی تو بیٹی بولنے لگی، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ کھا کر کاشت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفایت شعری سے کام نہیں لیتے، بلکہ سب کچھ کھا پی کر ختم کرنے کے بعد قرض مانگ کر گزارا کرتے ہیں اور پھر کاشت کے موسم میں کاشت کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کی فصل سے کھایا ہوا قرض چکا دیں۔ ایسے لوگ ایک بار جب اس چکر میں پھنس جائیں تو اس سے نکل نہیں پاتے اور ہمیشہ کھا کر کاشت کرتے رہتے ہیں۔ اب باپ کو یقین ہو گیا کہ وہ نہایت عقل مند آدمی ہے، لیکن اس نے 3 بار کھانس کر گھر میں داخل ہونے کی جو ہدایت کی وہ اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس خیال سے صحن میں نہا رہی تھی کہ باپ ابھی نہیں پہنچے گا۔ اگر باپ داخل ہوتے ہوئے 3 بار نہ کھانستا تو اس کی بے پردگی کے عالم میں اندر پہنچ جاتا۔ اب اسے چندن سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ سیدھا اس کے پاس جا کر اس کے گھر آنے کی دعوت دی۔ چندن نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اسی عبادت خانے میں رات گزارے گا اور صبح سویرے بہو کی تلاش میں نکلے گا۔ اس شخص نے گھر جا کر بیٹی کو وہ ماجرا سنایا اور کہا کہ اس کے لیے کھانا بنا لو، وہ یہاں نہیں آ رہا کیونکہ صبح سویرے وہ عقل مند بہو کی تلاش میں نکلنے والا ہے۔ بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے ایسے عقل مند آدمی کی بہو بننا چاہیے۔ خیر اس نے کھانا تیار کیا، روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ دی، پھر کٹورے پلیٹ میں ترکاری ڈالی اور ترکاری میں گوشت کی بوٹیاں ڈال دی۔ پھر باپ سے کہا کہ یہ اس آدمی کے پاس لے جائیں اور اسے کہنا کہ آج تاروں کی 3 اور چاند کی 2 تاریخ ہے اور موسم ابر آلود ہے۔ باپ وہ کھانا لے کر گیا۔ راستے میں اس کھانے میں 1 روٹی اور گوشت کی 2 بوٹیاں خود کھا لی اور ترکاری کا آدھا حصہ پی لیا۔ اس کے بعد کھانا چندن کے سامنے رکھ دیا اور کہا، میری بیٹی نے کہا ہے کہ آج تاروں کی 3 اور چاند کی 2 تاریخ ہے اور موسم ابر آلود ہے۔ چندن نے کھانا کھا لیا اور اس آدمی سے کہا، اپنی بیٹی سے کہنا کہ آج تاروں کی بھی 1 تاریخ اور چاند کی بھی 1 تاریخ ہے اور موسم صاف ہے۔ اس آدمی نے گھر آ کر چندن کی باتیں بیٹی کو سنائی تو بیٹی سمجھ گئی کہ باپ نے 1 روٹی، آدھی ترکاری اور گوشت کی 2 بوٹیاں ہڑپ کر لی ہیں۔ پوچھا تو باپ نے تصدیق کی۔ چندن اس آدمی کی بیٹی کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ صبح سویرے خود اس کے ہاں چلا گیا اور بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ رشتہ منظور ہوا اور کچھ دونوں کے بعد دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اب چندن نے لداخ کا ارادہ کیا اور ایک دن بہو سے کہا کہ کل میں اور تیرا میاں لداخ روانہ ہو رہے ہیں، ہمارے سفر کے لیے سامان تیار کر لو۔ بہو نے 9 خانوں والا تھیلا بنایا اور ہر خانے کو خوبانی کے خستہ اور بادام سے بھر دیا۔ ایک اور تھیلی میں گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے ڈال دیے،
تیسرے تھیلے میں ترکھان کے اوزار ڈالے، اس طرح سامان تیار کر دیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر کو بلا کر سمجھایا کہ جب وہ چڑھائی پر پہنچیں اور باپ کہے چڑھائی کا بندوبست کرو تو ہر موڑ پر اس تھیلی کے ایک خانہ کو کھول کر اس میں سے جو کچھ ہے وہ اسے کھانے کو دے، اور جب باپ تھکن دور کرنے کے لیے آرام کرے تو یہ گوشت کے ٹکڑے اس کو پیش کرے۔ اس طرح چڑھائی ختم ہو جائے گی۔ جب چڑھائی کے آخری مرحلے پر باپ آرام کرنے بیٹھ جائے تو بیٹا بانسری بجائے۔ یہ کہہ کر اس نے شوہر کے سامان میں ایک بانسری بھی رکھ دی۔ جب دوسری صبح وہ دونوں روانہ ہو گئے تو چندن کے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ دونوں نے خستہ، بادام اور گوشت کھاتے ہوئے درے کو عبور کیا، اور درے کی چوٹی پر جب وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو بیٹا اس انداز سے بانسری بجانے لگا کہ چندن کی تھکن اور پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بانسری کی آواز سن کر لداخ کے بادشاہ کے آدمی ان کے استقبال کو پہنچ گئے۔ وہاں سے آگے گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں سفر کیا۔ لداخ پہنچے تو بادشاہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اب محل کی تعمیر کی تیاری شروع ہو گئی۔ تیاریاں مکمل ہونے کے لیے بعد چندن نے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ چندن کی خدمت کے لیے راجا نے ایک نوکر بھی دے رکھا تھا۔ چند سال بعد محل کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ ایسا عالی شان محل ارد گرد کے علاقوں میں کسی بادشاہ کو نصیب نہ تھا۔ محل دن میں 7 رنگ اختیار کرتا تھا اور اپنی جگہ پر سورج کے ساتھ گھومتا بھی تھا۔ اس کی کندہ کاریاں بھی عجوبہ روزگار تھی۔ جب بادشاہ محل دیکھنے کے لیے پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ بادشاہ چندن اور اس کے بیٹے پر اتنا خوش ہو گیا کہ اسے اپنے پاس موجودہ ہر چیز انعام میں دینے کے لیے حقیر دکھائی دینے لگی۔ چنانچہ اس نے درباریوں سے مشورہ مانگا کہ چندن کو کیا انعام دیا جائے۔ ہر کسی نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا خزانے کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا جائے کہ جتنا سونا چاندی اٹھانا چاہے اٹھا کر لے جائیں۔ کسی نے کہا ان دونوں کے وزن کے برابر تول کر سونا چاندی دینا چاہیے۔ کسی نے کہا انہیں اتنا مال و دولت دینا چاہیے کہ 10 پشتوں تک مالا مال رہیں۔ اسی دوران ایک وزیر نے اٹھ کر کہا کہ چندن کو آپ جو چاہے انعام دیں، لیکن چندن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ کسی اور راجہ کے لیے ایسا عالی شان محل نہ بنا سکے۔ دربار میں موجود سارے لوگوں کو یہ تجویز بہت پسند آ گئی۔ راجہ نے حکم دیا کہ صبح اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ دربار میں اتفاق سے اس وقت وہ لڑکا بھی حاضر تھا جس کو بادشاہ نے چندن کی خدمت پر مامور کر رکھا تھا۔ اس نے جب چندن کے ہاتھ کاٹنے کی بات سنی تو دوڑ کر چندن کے پاس آیا اور روتے ہوئے وہ قصہ سنایا کہ صبح اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ چندن یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ اس نے لڑکے کو تسلی دی اور چپ ہو گیا۔ رات کو چپکے سے چندن محل میں گیا تو اس کی مرکزی چابی میخ نکال دی جس سے محل ٹیڑھا ہو گیا۔ صبح راجہ کو خبر ہوئی کہ محل ٹیڑھا ہو گیا ہے تو اس نے چندن کو بلا کر اس کا سبب پوچھا۔ چندن نے کہا کہ ہو سکتا ہے راجہ کی نیت ٹیڑھی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے محل ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ راجہ نے اس سے ٹیڑھا پن ٹھیک کرنے کی خواہش کی تو چندن نے کہا کہ ٹیڑھا پن کو ٹھیک کرنے کا سامان وہ گھر پر چھوڑ کر آیا ہے۔ اگر بادشاہ چاہتا ہے تو آدمی بھجوا کر منگوا سکتا ہے، لیکن وہ باری بار کم ہے، اس لیے کم از کم 12 آدمیوں کو بھیجنا پڑے گا، اور وہ نازک بھی ہے اس لیے سمجھدار وزیروں کو ساتھ جانا پڑے گا۔ بادشاہ نے 12 وزیروں کو جانے کا حکم دے دیا۔ جب وہ جانے لگے تو چندن نے کہا تم لوگ جا کر میری بہو سے کہنا کہ سسر نے ٹیڑھا پن ٹھیک کرنے کا سامان لانے کے لیے بھیجا ہے جس کا نام ستر نمی سترن شن ارن کورن ازبری ٹھواک ہے۔ میرا بہو سامان لاد دے گی۔ وزیر روانہ ہو گئے اور چندن کو بہو کا وہ پیغام سنایا تو وہ سمجھ گئی کہ باپ بیٹے پر برا وقت آن پڑا ہے اور یہ کہ ان وزیروں کو سزا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہو نے خندہ پیشانی کے ساتھ خوب خاطر تواضع کی اور کہا کہ اس نازک چیز کو نکالنے کے لیے گھر کے سامنے والا سفیدہ کاٹنا پڑے گا اور اسے نہایت احتیاط سے چیرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس سفیدے کے تنے کے اندر ہے۔ وزیروں نے اس سفیدے کو گرا کر اس کے تنے کو چیرنے کے لیے کھونٹیاں لگا دی۔ تنے کے اندر شگاف پڑ گیا۔ تنے کے اندر شگاف پڑ گیا تو بہو نے کہا تم اس شگاف کے اندر ہاتھ ڈال لو۔ چندن کی بہو نے تیزی سے کھونٹی نکال لی جس سے ان کے ہاتھ شگاف میں پھنس گئے۔ بہو نے ان سے پوچھا اب بتاؤ چندن اور اس کے بیٹے کا کہاں اور کس حال میں ہے؟ سب نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔
باقی 10 وزیروں نے ان دونوں وزیروں کی، جن میں سے ایک نے چندن کے ہاتھ کاٹنے کی تجویز دی تھی اور دوسرے نے تائید کی تھی، بہو نے ان دونوں میں سے ایک کی زبان اور دوسرے کی ناک کاٹ ڈالی اور کہا، جاؤ راجا سے کہو کہ ٹیڑھا پن ٹھیک کرنے کا سامان مل گیا ہے، چندن اور اس کے بیٹے کو ان کی خدمت کا معاوضہ دے کر صحیح و سلامت ادھر پہنچا کر اپنے وزیروں کی جان چھڑا لے۔ وہ دونوں وزیر بڑی بدحالی میں بادشاہ کے پاس دربار میں پہنچ کر داستان سنانے لگے، لیکن کسی کی سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آتی تھی، کیونکہ زبان اور ناک کے کاٹنے کے بعد الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر دربار میں کچھ لوگ ہنسنے لگے اور بعض رونے لگے۔ آخر بادشاہ نے زبان حال سے معاملہ سمجھ لیا۔ اس نے چندن سے بہت شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی اور ڈھیر سارا مال انعام میں دے کر اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر روانہ کر دیا۔ باپ بیٹا گھر پہنچے تو انہیں باقی وزیروں کو آزاد کروایا۔ چندن نے اپنی بہو کو اس کی عقل مندی پر شاباش دی اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزارنے لگا۔ نوٹ: یہ دراصل شکر چند موجودہ ضلع کرگل کی کہانی ہے اور وہ محل ابھی تک اس خمیدہ حالت میں کھڑا ہے، اگرچہ وہ بھی کھرپوچو کے نام انجام سے دوچار ہے۔ شب بخیر۔